السلام علیکم، آپ کو کرولس عثمان سیزن 5 ایپیسوڈ 148 کے پارٹ 2 میں خوش آمدید۔ پارٹ 1 میں ہم نے آپ کو سارا سینیریو بتا دیا۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ ہمارے چینل میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں پارٹ 2 میں۔ پارٹ 2 میں عثمان بے خیمے سے باہر آتے ہیں اور الچم خاتون جو کہ اصلی ہے اور ان کے والد سے بات کرتے ہیں کہ وہ کہ تاج الدین نویان کون ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ بہت ہی وحشی قسم کا آدمی ہے، اس کا دماغ کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس نے ہمیں بہت زیادہ اکسایا ہے اور اس نے ہمیں مجبور کیا ہے کہ ہم اس کا ساتھ دیں، لیکن پھر بھی ہم نے اس کا ساتھ نہیں دیا، تو پھر اس نے ہمارے قبیلے پر حملہ کیا اور میرے بیٹے کو مار دیا اور میری بیوی کو بھی مار دیا۔ ہم بڑی مشکل سے جان بچا کر نکلے تو پھر اس نے ہمیں بھی پکڑ لیا تھا۔ تو عثمان بے کہتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو یہاں سے نکال کر ہی رہوں گا کہ ہائمہ اماں کے جو ہے نا خاندان، وہ کبھی بھی قید برداشت نہیں کر سکتا، میں آپ کو یہاں سے ضرور لے کر جاؤں گا، آپ پریشان بالکل بھی نہ ہوں، میں یہاں سے آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے نکال لوں گا۔ تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ عثمان بے آپ ہمیں چاہے نکالیں یا نہ نکالیں، وہ الچم خاتون کا جب آپ کے پاس ہے تو وہ محفوظ ہے۔ تو عثمان بے کہتے ہیں نہیں، میں آپ کو ضرور یہاں سے لے کے جاؤں گا اور اس تاج الدین نویان کا سر انشاءاللہ میں بہت جلد ہی قلم کر دوں گا۔ تو اس کے بعد ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اورحان واپس آ گیا ہے اپنے قبیلے میں یعنی شہر، اور الچم خاتون کہتی ہے نہیں، میں نے اپنے بھابھی اور بابا کو بچانے جانا ہے۔ تو اورحان بار بار اسے روکتا ہے کہ نہیں، تم ایسے نہیں کر سکتی، جب تک میرے بابا نہیں آتے تم کہیں بھی نہیں جاؤ گے، لیکن الچم خاتون بار بار یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ نہیں، میں جا رہی ہوں۔ اتنے میں بالا اور مالہون آ جاتی ہیں، وہ اسے سمجھانے لگتی ہیں۔ اورحان کہتا ہے کہ یہ اماں نہیں رک رہی، تو وہ پھر کہتی ہیں کہ الچم خاتون آپ ذرا انتظار کریں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کسی غمگین وقت سے دو چار ہیں، اسی لیے ہم مل کر ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے تو پھر ہی یہ مشکل ٹل سکتی ہے، اگر تم ایسے چلی گئی تو تم ہمیں اور مشکلات میں ڈال دو گی اور پھر ہم تمہارے بابا اور بھابھی کو بھی نہیں بچا سکیں گے۔ تو اس کے کہنے پر، مالہون کے کہنے پر، وہ الچم خاتون جو ہے وہ رک جاتی ہے اور الچم خاتون کو اورحان کہتا ہے چلو اندر خیمے یعنی شہر کے اندر، جس کے بعد ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ روم کے جلاد جو ہے نا وہ آ رہے ہیں، ان کی ان سرزمینوں میں آمد ہو چکی ہے اور ان کے ساتھ ایک بڑی فوج ہوتی ہے اور اس کا نام ہوتا ہے امیر تیگن۔ امیر تیگن جو ہے نا یہ بہت ہی وحشی قسم کا آدمی ہے، جس کے بعد ہمیں سامنے ہی جو منگول تاج الدین نویان ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ تاج الدین نویان الچم خاتون اور گندوز صاحب کو بھیج چکا ہوتا ہے اور اب خود یہاں پر کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے راستے کی طرف آ رہا ہوتا ہے، اور جو ہے نا گندوز صاحب بہت غصے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ انہیں جانے کو کہتے ہیں، جس کے بعد وہ خود سفر کی طرف روانہ ہوتا ہے اور وہاں پر ہمیں روم کے جلاد دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ تاج الدین نویان کے جو سپاہی ہوتے ہیں انہیں بڑی بے رحمی سے قتل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو تاج الدین نویان کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہتے ہیں امیر تیگن، تو کہتا ہے تم روم کے جلاد ہو، کیونکہ تاج الدین نویان بہت ہی زیادہ سمجھدار قسم کا آدمی ہے اور اس نے گندوز صاحب سے کہا ہے کہ میں تمہیں مار ڈالوں گا اور عثمان کو بھی۔ تو اس کی چلاک تو یہ بہت ہی زیادہ ہے، جس کے بعد ہمیں روم کے جلاد اور ان کا تاج الدین نویان کا آمنا سامنا دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو تاج الدین نویان چونکہ ایک بہت ہی زیادہ ذہین اور چلاک شخص ہے تو وہ فوراً ہی بات کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم نے بہت سفر کر کے آئے ہو، تم ابھی کہیں نہیں جاؤ گے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، میں جاؤں گا۔ اور اس کے بعد ہمیں عثمان بے شہر میں آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، وہ فاطمہ کو ملتے ہیں، جس کے بعد وہ پوچھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے شہر کی، تو فاطمہ بتاتی ہے کہ شہر بالکل محفوظ ہے۔ اس کے بعد ملہون آ جاتی ہے کیونکہ
وہ اس کا ارادہ ہے کہ وہ حج کی طرف روانہ ہو، اس لیے وہ اب آئی کھڑی ہوتی ہے اور بالا بھی ساتھ میں موجود ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ الحمدللہ وہ جو کمانڈر آیا تھا وہ ہمارے خیمے میں گرفتار ہے، اور جو عثمان بھائی کہتے ہیں کہ وہ شہزادی ماریہ اور کالا جراسون کو چاہتا ہے، تاج الدین نویان یعنی، جس کے بعد وہ مالون کو کہتے ہیں کہ میں سب کو دیوان میں چاہتا ہوں، تو تمام سردار دیوان میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور ادھر سے ان کا قافلہ یعنی یہ دونوں بھی کسی اور طرف منتقل کرنے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اپنی بیوی گندوز اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، ہم یہاں سے کسی نہ کسی صورت یعنی کسی نہ کسی طریقے میں نکل ہی جائیں گے، کیونکہ ترک کبھی بھی غلامی برداشت نہیں کرتے۔ تو وہ کہتی ہے انشاءاللہ ہم ضرور نکلیں گے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں بیٹھے ہوتے ہیں کہ عثمان بے ضرور ہمیں چھڑوا کے جائیں گے، وہ ایک بہادر شخص ہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ ہاں جی، جیسے ہم نے سنا بالکل اسی طرح عثمان بے بہت ہی زیادہ ذہین اور بہادر انسان ہیں، وہ ہمیں ضرور بچا لیں گے۔ جس کے بعد ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ تمام جو سرداران ہیں وہ وہاں پر اکٹھے ہو چکے ہیں یعنی دیوان میں، اور دیوان لگ جاتا ہے۔ وہاں پر عثمان بھائی کہتے ہیں کہ اب میں ایک منصوبہ بنا رہا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کیسا منصوبہ؟ منصوبہ یہ ہے کہ ہم شہزادی ماریہ کو چھوڑیں گے اور کارا جلسون ہماری قید میں رہے گا۔ تو جو ہے نا الچم خاتون وہ کہتی ہیں یعنی آپ تاج الدین نویان سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے بہادروں کا جو ہے نا خون وہ رائگاں جانے دے رہے ہیں عثمان بھائی، آپ بالکل بھی بہادر نہیں ہیں۔ تو بالا خاتون کہتی ہیں دستور تم اس وقت سردار سے بات کر رہی ہو۔ تو الچم خاتون کہتی ہیں کہ آپ جس طرح ہم نے سنا تھا اس طرح بالکل بھی نہیں ہے۔ تو عثمان بھائی کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک سازش ہے، ہم کوئی حقیقت میں معاہدہ نہیں کرنے والے، اور ہم تمہارے بابا اور تمہاری بھابھی کو وہ بچا لیں گے ابھی کچھ ہی دیر میں، یعنی فوراً بچا لیتے ہیں۔ جس کے بعد اس کو وہ حوصلہ دیتے ہیں کہ ہم ضرور انہیں بچا لیں گے، اور انہوں نے عثمان بے نے وہاں پر اپنا ایک سپاہی بھی رکھا ہوا ہوتا ہے جو کہ تاج الدین نویان کی جاسوسی کر رہا ہوتا ہے۔ جس کے بعد الچم خاتون تھوڑا سے خاموش ہو جاتی ہیں، تو عثمان بے اپنا منصوبے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم آگے کیا کر دیں گے۔ یہ وہ سپاہی ہے جو کہ وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ تو جو ہے نا اورحان بے پوچھتے ہیں عثمان صاحب سے کہ اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں سردار؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں کہ ہم اب اپنے بھائیوں کو چھڑا لے آئیں گے، کیونکہ ترک کبھی بھی غلامی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو علاؤالدین پوچھتے ہیں کہ ہم بابا یہ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ایک سپاہی وہاں پر رکھا ہوا تھا جو مجھے تاج الدین نویان کی ہر وقت کی خبر دے گا، اور یہ بھی بتائے گا کہ ان کا قافلہ کہاں جا رہا ہے۔ جس کے بعد عثمان بے کو خبر موصول ہو جاتی ہے کہ تاج الدین نویان کا جو قافلہ ہے وہ روانہ ہو چکا ہے، اور عثمان صاحب کہتے ہیں کہ محمد کی کیا صورتحال ہے، کیا وہ ہمارا اب بھی ساتھ دے رہا ہے؟ تو اورحان کہتا ہے کہ اس کے پاس تاج الدین نویان گیا ہے۔ جس کے بعد ہمیں عثمان صاحب کہتے ہیں اب ہم ایک عظیم فریضہ سر انجام دینے والے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ ہماری بھی موٹیویشن ہوتی رہے۔